الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Subscribe to Gulmohar channel. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا صدق الله العظيم. Subscribe to Gulmohar channel. ابھی جو سورت تلاوت کی گئی ہے نہایت مختصر سورت ہے. ہم اس کو اپنی زبان میں اذا جاء نصر اللہ کہتے ہیں. تقریباً ہر روز اس کی تلاوت کی جاتی ہے. معنی اس کا یہ ہے کہ اذا جاء نصر اللہ، جب اللہ کی مدد آئے گی اور مکہ فتح ہوگا اور تو دیکھے گا لوگوں کو کہ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں، آپ اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کیجئے، استغفار کیجئے، بلا شبہ وہ توبہ قبول کرنے والا ہے. یوں بظاہر تقریباً 3 آیات ہے لیکن بڑی اہم آیت ہے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے سے کس قسم پرسی کے عالم میں نکالا گیا. آپ کو مکہ چھوڑنا پڑا. جاتے جاتے آپ نے مکۃ المکرمہ پر نگاہ ڈالی اور نہایت افسوس کے ساتھ یہ کہا اے سرزمین مکہ، میں تو تجھے چھوڑنا گوارا نہیں کرتا تھا لیکن تیرے باشندے مجھے گوارا نہیں کر رہے ہیں. علماء نے لکھا ہے آیات اتری ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، جس نے آپ پر قرآن فرض کیا ہے، اتارا ہے، آپ کو اپنے وطن اصلی ضرور پہنچائے گا. اسی وقت سے یہ طے تھا کسی نہ کسی دن مکہ فتح ہوگا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکۃ المکرمہ پر کعبۃ اللہ پر اپنا پرچم لہرائیں گے. اسباب پیدا ہوتے گئے. صلح حدیبیہ کا موقع آیا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے مکہ والوں سے صلح کر لی. بہت ساری شقیں تھی. ایک شق یہ تھی کہ جو ہمارے ساتھ معاہدہ کرنا چاہے یعنی مسلمانوں کے ساتھ وہ کر سکتا ہے، جو قریش کے ساتھ معاہدہ کرنا چاہے کر سکتا ہے. اس میں 2 قبیلے تھے جن کی پرانی آپسی رنجش تھی. ایک قبیلہ بنو بکر اور ایک قبیلہ بنو خزاعہ. بعثت سے پہلے ہی ان میں آپس میں لڑائیاں، جھگڑے، چپکلیشیں ہوتی رہتی تھی. اس موقع پر بنو بکر نے قریش کا دامن تھاما اور بنو خزاعہ نے مسلمانوں کے ساتھ مل کر صلح کر لی، آپس میں ان کے معین و مددگار بن گئے. بات چلتی رہی، لوگ امن و امان کے ساتھ زندگی گزارتے تھے. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ قبیلہ بنو خزاعہ کے لوگ ایک چشمے پر جہاں پانی کا چشمہ تھا سوئے ہوئے تھے. بنو بکر کے لوگ جن کی پرانی رنجش تھی موقع دیکھ کر ان پر حملہ کر لیا اور بہت سے لوگوں کو مار ڈالا. اب ظاہر بات ہے خزاعہ کو مارنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے معاہدے کے خلاف ورزی کی. انہوں نے ان کے ساتھ معاہدہ کیا تھا. اب ظاہر ہے کہ ان میں سے ایک شخص جن کا نام عمرو بن سالم الخزاعی تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گیا اور جا کر اشعار جو سیرت ابن ہشام میں وہ اشعار بھی دیے ہیں
اللہ کے نبی علیہ السلام سے شکایت عرض کی کہ ہمارے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا ہے۔ Subscribe to Gul اللہ Mohan کے نبی channel. علیہ السلام نے کہا کہ تمہاری مدد کی جائے گی، چونکہ اس میں قریش نے ہتھیار بھی دیے تھے بنو بکر کو، تو گویا واسطے سے قریش بھی ان میں شریک ہو گئے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریشیوں کے پاس ایک شخص کو بھیجا کہ آپ اس کا جواب دیں یہ حملہ کیوں ہوا۔ دو آپشن رکھے آپ نے، پہلا یہ ہے کہ جو مقتول ہے مقتولین کا خون بہا دیا جائے، ایک اگر خون بہا نہیں دے سکتے تو جنہوں نے یہ ظلم و ستم ڈھایا ہے ان کو ہمارے حوالے کر دیا جائے، اور تیسرے نمبر پر اگر نہیں ہے تو تمہارے ساتھ بھی وہی سلوک ہوگا جو خزاع کے ساتھ کیا گیا۔ اب ظاہر ہے ہر جگہ جو بازی بگاڑ دیتے ہیں کم عقل لوگ ہمیشہ بازی بگاڑ دیتے ہیں۔ کہہ دیا کہ محمد سے جو ہو سکے کر لے صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تیار ہیں۔ کہنے کے تو کہہ دیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ سے کہہ دیا کہ فتح مکہ کی تیاری کر لے، مکہ جانا ہے۔ ادھر ابو سفیان، بعد میں اللہ نے ان کو ایمان کی دولت سے نوازا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خسر بھی ہیں، حضرت ام حبیبہ کے والد بھی ہیں، حضرت امیر معاویہ جن کو خال المومنین کہا جاتا ہے ان کے والد ہے۔ اس وقت مکہ کی سربراہی انہی کے ہاتھ میں تھی، انہی کی زیر قیادت اہل مکہ رہتے تھے۔ Subscribe to Gul Mohan channel. ابو سفیان نے سوچا کہ معاملہ بہت گمبھیر ہے، فوراً مدینۃ المنورہ کی راہ لی اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ وہاں تال نہیں گلی، آپ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اپنی بیٹی ام حبیبہ کے یہاں گئے، جب بیٹھنے لگے تو ام حبیبہ کی محبت دیکھیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تئیں، فوراً وہ فرش یا وہ بستر جن پر وہ بیٹھنے لگے لے لیا۔ ابو سفیان کے دل میں سوال پیدا ہوا کہ بیٹی بستر کے قابل میں نہیں ہوں یا بستر میرے قابل نہیں ہے، یعنی یہ جو بچھونا ہے وہ میرے قابل نہیں ہے یا میں اس کے قابل نہیں ہوں۔ انہوں نے کہا کہ یہ تو رسول اللہ کا بستر ہے اور آپ ناپاک ہے، ظاہر ہے۔ ابو سفیان کو چوٹ لگی، کہا بیٹی مجھ سے جدا ہونے کے بعد تیرے اندر بہت بڑی تبدیلی پیدا ہو گئی۔ ایک بیٹی نے نہیں بیٹھنے دیا اپنے باپ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر، کہا یہ ہادہ فراش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول کا بستر ہے، آپ اس پر نہیں بیٹھ سکتے۔ وہاں بھی دال نہیں گلی۔ حضرت حسین سے کہا بچوں سے کہ یہ بچہ کچھ کہہ دے، وہاں بھی دال گلی نہیں۔ حضرت فاطمہ نے کہا کہ ہمارا بچہ اس قابل نہیں ہے۔ حضرت علی نے مشورہ دیا کہ آپ کھڑے ہو کر کچھ اعلان کر دیجئے، تو کھڑے ہو کر اعلان کر دیا کہ ہم صلح کرنا چاہتے ہیں، مدت بڑھانا چاہتے ہیں۔ حالانکہ وہاں بھی دال گلی نہیں، ان کو یہ ہو گیا کہ اب ہماری خیر نہیں۔ بڑے ناکام واپس آئے، اپنے گھر پہنچے تو لوگوں نے مذاق اڑایا کہ تمہاری تو اچھی مضحک آخیز تم نے باتیں کی، کون تھا تمہارے مد مقابل جن سے آپ صلح کر کے آئے ہیں؟ ادھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے حکم دیا تیاری کی جائے، اور اس سب کو صیغہ راز میں رکھا گیا، راز۔ اور اللہ کے نبی نے دعا بھی فرمائی، اللہ ہماری بات قریش تک نہ پہنچے، قریش کو پتہ نہ چلے، اچانک ان کو اپنی گرفت میں لینا ہے، یہاں تک کہ ان کو تیاری کا موقع بھی نہ ملے۔ یہاں تیاری زور شور سے ہو رہی تھی۔ ایک واقعہ پیش آیا، بخاری شریف میں بھی ہے۔ وہ واقعہ تھا حاطب ابن ابی پلتا، صحابی رسول ہے، بدری ہے، پکے سچے مسلمان ہیں۔
Subscribe to Gulmohar channel. उनके दिल में ये ख्याल आया कि मक्का वालों, जो मक्का वाले जो मुहाजिरीन हैं, उनका तो किसी न किसी दर्जे में अहले मक्का से ताल्लुक है, मेरा कोई ताल्लुक है, लाओ मैं उन पर एहसान कर दूं और खत लिख कर मक्का वालों को इत्तला कर दूं कि नबी अलैहिस्सलाम तुम पर हमला करने वाले, बिल्कुल खिलाफ हो रही है। तो अल्लाह के नबी की मंशा और चाहत ये थी कि अहले मक्का को पता न चले, और ये खत लिख रहे हैं, राज की बात राज नहीं रहेगी। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही के जरिए मुत्तला फरमा दिया और कहा कि हातिब इब्ने अबी बल्ता ने खत लिखा है, एक खातून के साथ भेजा है। अल्लाह के नबी ने हजरत अली को और हजरत जुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बुलाया और फरमाया कि तुम एक मकाम पर जिनको रौज़तुल खाक कहा जाता है, वहां पहुंचोगे, एक खातून है जिनके हाथ में एक खत है, वो खत उनसे वसूल कर लेना। वही के जरिए हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु हजरत जुबैर के साथ बेआइनिही उसी मकाम पर एक खातून जो मक्कतुल मुकर्रमा ये इत्तला देने जा रही थी कि अल्लाह के नबी तुम पर हमला करने वाले हैं, उस खातून से कहा खत लाओ। का कौन सा खत, कैसा खत? कहा कि रसूलुल्लाह ने कहा है तुम्हारे पास खत है, तुम्हें देना पड़ेगा। वो तावीलें करने लगी। हजरत अली ने कहा कि अगर नहीं देती तो जामा तलाशी लेंगे, तुम्हारी जामा तलाशी होगी तुम्हारी। उसने देखा कि ये तो बड़ी संजीदगी से कह रहे, कहा उधर मुंह कर लो। हजरत अली ने मुंह कर लिया तो पालों में से खत निकाला और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में पहुंचा दिया। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत हातिब इब्ने अबी बल्ता को बुलाया। हातिब, Subscribe to Gulmohar क्या channel. बात है, ऐसा क्यों किया आपने? हजरत उमर ने कहा कि अल्लाह के नबी इजाजत दीजिए मैं उनकी गर्दन मार दूं। कहा उमर ये बदरी है, बद्र में शरीक हुए और बद्र वालों को अल्लाह ने माफ कर दिया है, ये सच्चे सहाबी है। खुद उन्होंने कहा अल्लाह के नबी न मैं तो मुनाफिक हूं, मैं अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाया हूं, बस ये तमन्ना थी कि मैं इन पर कुछ एहसान कर दूं तो मेरे बीवी बच्चों के साथ वो भी एहसान कर। हुजूर ने फरमाया आपने सच फरमाया। हजरत उमर से कहा ये पक्के सच्चे मुसलमान हैं। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की आंखों में आंसू आ गए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूरी तैयारी कर ली और पहुंच गए। उधर अबू सुफियान को अंदेशा तो था ही था कि किसी न किसी दिन हुजूर आएंगे और मक्का पर चढ़ाई करेंगे। वो जासूसी के लिए निकले थे, देखा कि बहुत बड़ा लश्कर है। हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी मक्का फतह से पहले इस्लामी लश्कर में पहुंच गए थे और वो उनके पुराने दोस्त भी थे अबू सुफियान के। हजरत अब्बास ने उनको देख लिया और कहा कि चलो बैठो, इस्लाम कबूल कर लो वरना तुम्हारी खैर नहीं है। खच्चर पर सवार किया उनको और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अबू सुफियान को ले गए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अबू सुफियान क्या अब भी वक्त नहीं आया कि तुम इस्लाम कबूल कर लो? अभी पसो पेश हो रहे हैं कि आप रहीम है, करीम है। हजरत अब्बास ने कहा कबूल कर लो वरना गर्दन मार दी जाएगी, कोई पीछे से गर्दन तुम्हारी उड़ा देगा। खैर उन्होंने कलिमा शहादत अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ लिया। बाद में उलमा ने लिखा है अरबी में यो अल्फाज है वहसुन इस्लामुहु, वो पक्के मुसलमान हो गए बाद में। खैर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत अब्बास से कहा कि उनको ऐसी जगह ले जाओ जहां से इस्लामी फौज का नजारा करें।
انہیں لے جایا گیا. صحابہ کرام کی فوج آ رہی ہے، جا رہی ہے. حضرت سعد ابن عبادہ جو انصار کے سردار تھے، انہوں نے ابو سفیان کو دیکھا تو کہا الیوم یوم الملحمہ ملحمہ تستحل الکعبہ، Subscribe to Gul کہ Mohar آج تو لڑائی کا دن ہے، قریش کی خیر نہیں، لڑائی حلال کر دی جائے گی. ابو سفیان ڈرے کہ ہماری خیر نہیں آج تو مکہ والوں کی. اتنے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مہاجرین کے ساتھ تشریف لائے. کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا قریش کو ختم کیا جائے گا؟ کعبۃ اللہ کی بے حرمتی ہوگی؟ کہا نہیں. کہا کہ سعد ابن عبادہ یہ کہہ رہے ہیں الیوم یوم الملحمہ. کہا نہیں، الیوم یوم المرحمہ، آج تو رحمت کا دن ہے، عزت کا دن ہے، اللہ قریش کو عزت عطا فرمائے گا. اور پھر آپ نے کہا جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لیں وہ بھی مامون، جو ہتھیار ڈال دے وہ بھی مامون اور محفوظ، ان سے تعرض نہیں کیا جائے گا. جو بیت اللہ میں کعبۃ اللہ میں چلا جائے وہ بھی معمول. یاد رہے اللہ کے نبی علیہ السلام ایسے فاتح ہیں جنہوں نے ایک قطرہ خون نہیں بہایا اور مکہ کو فتح کر لیا. اللہ یہ کہ کوئی سامنے ہی آ جائے، کوئی ہتھیار لے کر ہی آ جائے، ان سے تو لڑا جائے گا. بہت معمولی جھڑپوں سے مکہ فتح ہو گیا. ورنہ فاتح قوم مفتو قوم کے ساتھ جو سلوک کرتی ہے اس سے تاریخ بھری ہوئی ہے. اور بلقیس کی زبانی اللہ نے قرآن میں فرمایا ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها وجعلوا اعزت اہلها اذلہ وکذالک. Subscribe to Gul Mohar channel. فرماتے ہیں کہ جب بادشاہ کسی بستی کو، کسی ملک کو، کسی آبادی کو فتح کرتے ہیں تو دو کام کرتے ہیں. وہاں کے عزت دار باشندوں کو ذلیل کر دیتے ہیں، وَجَعَلُوا عِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً، اور تخریبی کاروائی کرتے ہیں. ہمارے سامنے عراق ہے، جب امریکہ عراق میں گھسا کیا حشر ہوا، اور آج بھی کیسی کیسی تخریبی کارروائیاں کی جا رہی ہیں، میری اور آپ کی نظروں سے اوجھل نہیں ہے. ایک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسی شخصیت ہے جنہوں نے خون کا قطرہ نہیں بہایا. شاعر نے بہت اچھا کہا فاتحانہ مکہ آئے سر جھکائے چشم و نم. چشم و نم یعنی جب مکہ فتح ہوا، اللہ کے نبی علیہ السلام جب سواری پر تھے، تواضع کا یہ عالم تھا کہ آپ یہ آیات پڑھ رہے تھے انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر. تواضع کا یہ عالم تھا کہ آپ کی داڑھی مبارک کجاوے کے ساتھ ٹچ ہو رہی تھی. یہ اللہ کے نیک بندے عبداللہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ تھے. وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا. اللہ کے نبی علیہ السلام کے تواضع کا یہ عالم تھا کہ داڑھی کجاوے کے ساتھ لگ رہی تھی، اس قدر جھکے ہوئے تھے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے سب کو جمع کیا تو شاعر نے بڑا اچھا کہا فاتحانہ مکہ آئے سر جھکائے چشم و نم، اپنی ہی کرتوت پر نادم ہوئے اہل وطن. ہند جس کو ہم ہندا کہتے ہیں، معاف کر دیا. حضرت حمزہ کا کلیجہ چبایا تھا، حضرت کو دکھاتی تھی ہندا، کھا کھا کے کلیجہ حمزہ کا. کوئی ایسے دشمن کو یارو دامن میں چھپانا کیا جانے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہند، ابو سفیان، وحشی جنہوں نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا، ان کو معاف کر دیا. تھک چکے تھے
دشمنی کرتے ہوئے سب مرد و زن، اس قدر دشمنی کے باوجود حضور نے معاف کر دیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے قریشیوں کو کعبۃ اللہ کے صحن میں جمع کیا اور ایک سوال کیا، بتاؤ آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے؟ اللہ کے نبی کی حکومت تھی، سب آپ کی مٹھی میں تھے، چاہتے تو سب کو سولی دے سکتے تھے، ان کا ٹکا بوٹی کر سکتے تھے، بھرپور انتقام لے سکتے تھے۔ انہی سے سوال کیا، انہوں نے کہا کہ آپ تو ہمارے مشفق بھائی ہیں، آپ مہربان ہیں، ہم آپ سے اچھے سلوک کی امید رکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، آج میں تمہارے ساتھ وہی سلوک کروں گا جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں کے ساتھ سلوک کیا تھا۔ آیت تلاوت کی، لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم، تم پر آج کوئی الزام نہیں، کوئی انتقام نہیں، میں تمہیں معاف کرتا ہوں۔ اذهبوا وانتم الطلقاء، جاؤ تمہیں آزاد کیا جا رہا ہے، تم سے کوئی انتقام نہیں لیا جائے گا۔ اہل مکہ بہت خوش ہوئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا یہ سلوک آج بھی سیرت اور تاریخ کی کتاب میں بطور مثال کے موجود ہیں کہ کائنات میں تاریخ میں ایک فاتح ایسا بھی گزرا ہے جب موقع ملا تو معاف کر دیا۔ اور یہ نفسیاتی چیز ہے، وہ یہ ہے کہ آدمی جتنا بزدل ہوتا ہے وہ بھرپور انتقام لیتا ہے۔ بزدل آدمی موقع ملتے ہی انتقام لیتا ہے، لیکن شجاع اور بہادر آدمی موقع ملتے ہی معاف کر دیا کرتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہادر تھے، شجاع اور دلیر تھے، آپ نے سب کو معاف کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ جب یہ آیات اتری تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے۔ حضرت معتقی صاحب نے لکھا ہے، بہت سی روایتوں میں حضرت ابو بکر صدیق کا بھی تذکرہ ہے کہ جب یہ آیت اتری کہ مکہ فتح ہوگا تو جو نوجوان صحابہ تھے وہ خوش ہو گئے کہ مکہ فتح ہوگا، اور ادھر جو معمر حضرت ابو بکر صدیق تھے، حضرت عباس تھے، رونے لگے۔ Subscribe to Gulmohar channel. تو یہ جو نوجوان صحابہ تھے وہ کہتے ہیں کہ یہ بڑے میاں عجیب ہیں، اللہ ان کو نصرت اور فتح کی بشارت دے رہے ہیں اور یہ رو رہے ہیں، لیکن ان کو معلوم نہیں رو کیوں رہے ہیں۔ ابھی سے وہ خوف، وہ اندیشہ لاحق تھا کہ جب میشن پورا ہو جائے گا تو رسول اللہ کو اٹھا لیا جائے گا، اور جب آپ دنیا میں نہیں رہیں گے تو ہماری زندگی کیسے گزرے گی؟ اللہ کے نبی کے علیہ السلام کے بغیر ایک لمحہ ان کے لیے گزارنا محال تھا۔ زندگی کیسے گزرے گی؟ حضور کے بنا چین کیسے پڑے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو حضور سے جو محبت تھی، جب تک نظر بھر کر دیکھتے نہیں تھے چین و سکون نصیب نہیں ہوتا تھا۔ حضرت عباس رونے لگے، فرمایا کہ یہ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا وقت بتلایا جا رہا ہے کہ جب مکہ فتح ہوگا، میشن پورا ہوگا، آپ کو بلا لیا جائے گا۔ تو آیات اتری جب اللہ کی مدد آئے گی، اور آئی، مکہ فتح ہوا، لوگ جھوک در جھوک دین اسلام میں داخل ہو گئے۔ مکہ کے اطراف کے جو لوگ تھے وہ انتظار میں تھے کہ اہل مکہ کیا سلوک کرتے۔ جب مکہ والے سرنڈر ہو گئے تو پھر وفود کے وفود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور اسلام پیش کیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سے کہا گیا کہ اب آپ تسبیح کی مقدار بڑھائیے، استغفار کیجئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان آیات کے اترنے کے بعد سورہ
इदा जा के उतरने के बाद, सूरतुन नस्र के उतरने के बाद बकसरत इस्तिग़फ़ार करने लगे। इसीलिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ जो जमातें हैं जब गश्त में जाती है वापसी पर इस्तिग़फ़ार करती है। ऐसे ही हर वो काम जो दीनी बुनियाद पर किया जाए जब वो इख्तिताम पजीर हो तो अखीर में इस्तिग़फ़ार करना और अल्लाह तबारक व तआला से माफ़ी तलब करना ये शिआर और सुन्नत में शुमार होने लगा। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिअबी व उम्मी नातिकुन फी लफ्ज़िही समनुन तुबाउ बिहिल कुलूब व तुश्तरा व अहसनु मिनका लम तरा कत्तु ऐनी व अजमलु मिनका लम तलिद निसा खुलिक़्त मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका कद खुलिक़्त कमा तशा। अल्लाह अल्लाह हुजूर की बातें, मरहबा रंग नूर की बातें, चांद जिनकी बलाएं लेता है और तारे सलाम कहते हैं। हमारा फरीजा बनता है कि हम सीरत से वाकिफियत हासिल करें। उर्दू में पढ़ सकते हैं, गुजराती में पढ़ सकते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह दस्तयाब है, अवेलेबल है, पढ़ें। अल्लाह के नबी के बचपन को, आपकी जवानी को, मक्की दौर को, मदनी दौर को, आपकी जंगों को, आपके फुतूहात को, आपके अखलाक आलिया को, आपकी जिंदगी को आइडियल बनाएं और उसी खुदूद पर हम अपनी जिंदगी गुजारें। इंशाअल्लाह अल्लाह खुश हो जाएंगे। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हो, हुजूर ने फरमाया फत्तबिऊनी, अल्लाह ने फरमाया हुजूर की ज़बान कुरान में फत्तबिऊनी, तुम मेरे पीछे चलो, मेरी सुन्नत का इत्तिबा करो, युहिब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा। बड़ी दिलचस्प आयत है, वाकई बहुत दिल लगा। क्या अल्लाह ने अपने नबी की नुसरत फरमाई। हमारी कामयाबी हुजूर की गुलामी में है, हम सआदतमंद हैं। हमारे पास कुरान मौजूद है जिसका हर शोशा, हर लफ्ज महफूज है और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें हमारे पास मौजूद है। अल्लामा शिबली नौमानी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि एक अंग्रेज मुस्तशरिक, उन्होंने अपनी किताब खुतबात मदरास में ये बात लिखी है, एक अंग्रेज मुस्तशरिक ने कहा कि मुसलमानों को फख्र करना चाहिए कि उनके पास अपने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अहादीस के रुवात में तकरीबन 5 लाख आदमियों की बायोग्राफी यानी जिंदगियां मौजूद है, उनकी सवाने हयात मौजूद है। यानी जो भी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस के साथ जुड़ा हुआ है उनकी मुकम्मल सवाने हमारे पास मौजूद। हमारे यहाँ ईस्वी सन पूर्व है ही नहीं, ईस्वी सन पूर्व 4000 साल पहले यहाँ नहीं है, यहाँ तो रावी है। वबिही काल हद्दसना फुलान और मोहम्मद में काल हद्दसना नबी हुरैरता और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो भी बयान किया रावी के साथ, उस रावी का नाम क्या, कहाँ रहते थे, लोग उनको किस नजर से देखते थे, सारी बातें मौजूद हैं। गोया हमारे पास इस्लाम की पूरी तालीमात निहायत सिका हवाले से मसादिर के साथ हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है। उम्मत मुस्लिमा से बढ़कर ज्यादा मालदार कोई कौम है ही नहीं जिनके पास अपने नबी की एक एक चीज मौजूद है। यहाँ तक कि हुजूर के कितने बाल सफेद थे वो भी गिनकर लिखा है कि 20 बाल सफेद थे। मक्का फतह हुआ तो रास्ते में एक सांप निकला था, उस सांप को किस डंडे से मारा गया, उसकी आंखें कैसी थी, वो तक तस्किरा मौजूद है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब खुश होते चेहरे अनवर पर क्या तब्दीलियां नुमाया होती वो भी मौजूद है। जब आप गजबनाक होते
تو چہرے انور کا رخ کیسا ہوگا؟ جیسے انار نچویا گیا ہو، یہ بھی موجود ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی ہر چیز ہمارے پاس موجود ہے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی زاد المعاد میں پوری فہرست اگر دیکھتے ہیں تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی ایک ایک چیز، سرما دانی کیسی تھی، تکیہ کیسا تھا، آپ کا عصا کیسا تھا، آپ کیسے چلتے تھے، کیسے کھاتے تھے، الحمدللہ اس قوم کے پاس ساری چیزیں موجود ہیں۔ اللہ ہمیں اس کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔